یہ وہ عید ہے کہ مومن کے لیے کائنات میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے. مومن کی ہر خوشی اس عید کے صدقے میں ہے. عید الفطر اس عید کے صدقے میں ہے, عید الاضحیٰ اس عید کے صدقے میں ہے, عید الجمعہ اس عید کے صدقے میں ہے, روزے عرفہ اس عید کے صدقے میں ہے. شیعت کا فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہے. کسی ادارے میں جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی وہ شناخت دیجئے کہ جس پہ تصویر ہو آپ کی, فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن. عید غدیر شیعت کا فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور اس آئیڈینٹیفیکیشن میں سوائے وجہ اللہ کے اور کسی کی تصویر نہیں ہے. کہ جب آپ غدیر کے دن صدقہ دیں, حدیث میں ہے, کل ضرور اس کا اہتمام کیجئے گا, تو کل کا دیا ہوا 1 درہم 2 لاکھ درہم کے برابر ہے. اس سے میں ایک لطیف استخراج یہ کر رہا ہوں مولا سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ جب 1 درہم 2 لاکھ درہم کے برابر ہے, تو آج آپ کا 1 یا علی کہنا 2 لاکھ یا علی کے برابر ہے. یہ حدیث جس تواتر کے ساتھ ہے, اتنی کوئی حدیث پیغمبر کی اس تواتر کے ساتھ نہیں ہے. حتیٰ وہ مشہور و معروف حدیثیں جو تمام فرقوں میں مشہور ہیں, الصلاۃ معراج المومن, اس کے کم راوی ہیں حدیث غدیر کے مقابلے میں. الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے. یہ وہ حدیثیں کہ جو تمام مسلمان فرقوں میں متفق ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن اس کے راوی حدیث غدیر سے کم. حدیث غدیر کا انکار 1,24,000 صحابیوں کا انکار ہے. ہمارے علماء نے آج سے 1000 سال پہلے سید رضی نے کتاب لکھی الشافی فی الامامہ, مولا علی کی ولایت پر اور امامت پر. اس کے بعد شیخ طوسی نے اسے تلخیص کیا, تلخیص الشافی. علامہ امین الغدیر لکھی, صاحب ابقات الانوار ملا تقی ہندی, انہوں نے پھر ایک عظیم الشان کتاب لکھی. علامہ شوستری احقاق الحق لکھی. یعنی ایک سلسلہ ہے. تو اب مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو, حتیٰ کوئی متشدد فرقہ بھی ہو, ایکسٹریمزم پر اگر وہ مائل ہے, اس کے باوجود بھی غدیر کے واقعے کے انکار پر اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ غدیر کا واقعہ نہیں ہوا تھا. لہذا انہوں نے غدیر کے واقعے کے انکار سے دستبردار ہو گئے. وہ کہتے ہیں واقعہ تو ہوا تھا. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا حوالہ پیش کر دوں, شاید اس طرح کے آن لائن سننے والوں کے لیے, اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, ایک تھوڑی سی نئی بات ہو جائے شاید. ایک ہے شیخ عبد الوہاب الطریری, جن کا تعلق سعودی عرب سے نام سے ظاہر ہے. انہوں نے کتاب لکھی حدیث الغدیر مع سیدنا مولانا, سیدنا کا لفظ ہے وہاں پر, علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی لکھا انہوں نے کتاب میں. اور انہوں نے 132 پیجز کی کتاب ہے جس میں 112 حوالے لکھے, سارے سنی حوالے, ایک شیعہ حوالہ نہیں اس میں. وہ خود وہابی ہیں. بڑے انصاف کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی, اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا انکار ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ وہ خود وزٹ پہ جاتے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے کاروان کے ساتھ غدیر پر, قوم غدیر. اس کی تصویر انہوں نے اس کتاب میں شائع کی ہے. اور وہ یعنی ایک فرد جذبات میں آ کر اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اسی مقام پر قدم رکھ رہا ہوں جہاں 18 ذی الحج کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ قدم رکھا تھا. کہتے ہیں پہاڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پہاڑوں, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ 18 ذی الحج تم نے غدیر کا خطبہ سنا تھا. اب اس کتاب میں مشکل کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں, لیکن وہ سب کچھ اس کو بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں, اور بلکہ کہتے ہیں کہ کننا اذا احب, میں اس کتاب سے اب پڑھ رہا ہوں یہ تحریر, کننا اذا احبنا یا اذا احب علی ابن ابی طالب, اگر ہم محبت کرتے ہیں علی ابن ابی طالب سے, نحب من یحبہ اللہ فی الملکوت الاعلی, تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں جس سے اللہ نے ملکوت اعلی میں محبت کی ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم علی ابن ابی طالب سے محبت کریں تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں جس سے عرش و فرش پر رسول اللہ نے محبت کی ہوئی. تو علی سے محبت کیا جرم ہے؟ تو حدیث غدیر کا انکار ممکن نہیں رہا. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ اردو سپیکنگ علماء میں بھی وہ جو مشہور و معروف علماء ہیں, انہوں نے واضح طور پر گزشتہ 3-4 سال سے کہنا شروع کیا کہ ہم فقط شیعوں کی دشمنی میں علی کو مولا کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اس لیے کہ واضح ہے کہ علی کو رسول اللہ نے مولا کہا ہے. اور کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ سب سے قدیمی کتاب راز اہل سنت کی مسند احمد ابن حنبل, اس میں 5 جگہ غدیر کا ذکر موجود ہے. من کنت مولا فعلی مولا کی تعبیر کے ساتھ موجود. لہذا حدیث غدیر کا انکار ممکن نہیں رہا. تو اب یہ شیخ عبد الوہاب طریری باقاعدہ جب وہ انٹرویو دے رہے ہیں, ان کے کچھ انٹرویوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر, اور وہ انٹرویوز دے رہے ہیں تو ان ساری باتوں کو کہتے ہوئے کہ جب میں وہاں گیا اور غدیر خم میں نے دیکھا ان پہاڑوں کو, ان فضاؤں کو, زمین کو دیکھا, تو بات کرتے کرتے ان کی آواز بھرا رہی ہے. اب آگے مشکل کیا ہے پھر کتاب؟ وہ یہ کہ مولا کے لفظ پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. ہاں مولا کے معنی کیا ہے؟ باقی باتیں تو ابھی تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں, جتنا وقت ایک جملہ کہہ دوں. میں قبول کر لیتا ہوں چلے کہ مولا کے 22 معنی ہے, بخیر کا تو ایک ہی معنی ہے نا میرے بھائی. مولا کے حوالے سے یہ جو ایک عام مفہوم کو پھیلا دیا گیا کہ مولا کا مطلب دوست ہے. ابھی اپنے اپنے ذوق کی بات ہے.
کہ رسول اللہ کو آپ کس معیار پہ سمجھتے ہیں؟ ارے ترجمہ تو آپ کیجئے. جملہ رسول اللہ نے فرمایا, خطبہ دیا, طویل خطبہ تھا, 110 جملے خدائی حمد و ثنا پہ بیان فرمائے. اب 110 کے عدد کو جو نہ سمجھ سکے اسے اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. 110 جملے خدا کے حمد و ثنا پر ارشاد فرمائے, تقریباً 50 جملے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر ارشاد فرمائے, 20 جملے مزید ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر ارشاد فرمائے, 20 جملے حضرت حجت کی حکومت پر ارشاد فرمائے, 4 مرتبہ حضرت مہدی کا نام لیا اس خطبے میں. النور و مسلوق من اللہ عز وجل فیہ, فرمایا کہ جو نور ہے وہ تیر رہا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے میرے وجود میں, مسلوق فیہ. کل جب اعمال عید غدیر انجام دیں, 2 نمازیں بھی ہیں, اور ایک نماز تو بڑی مختصر نماز ہے کہ جس میں الحم کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہے, اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. اس وقت جو میرے ذہن میں ترتیب آ رہی ہے وہ یہی ہے, آپ بہرحال ایک مرتبہ اس کو ری چیک کر لیجئے گا. بہت مختصر سی نماز ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, ایک مختصر سی دعا. اس کے بعد اس کا ثواب اور اجر یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے غدیر خم میں اس وقت موجود ہو کہ جب رسول اللہ نے علی بن ابی طالب کو بلند کیا تھا, اپنے آپ کو وہاں پر موجود پانا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس نماز کو پڑھیں. پھر ایک اور نماز ہے کہ جس میں وہ بھی 2 رکعتی نماز ہے کہ جس میں سورہ الحم کے بعد سورہ توحید ہے 10 مرتبہ, آیت الکرسی ہے 10 مرتبہ, سورۃ القدر ہے 10 مرتبہ, 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرے کا ثواب ہے. دیکھیں جب رسول اللہ بیان فرما دے نا, یا امام معصوم کی زبان سے صادر ہو جائے, تو یہاں پر ایگزیجوریشن نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر کہہ دیا, جو ہے وہ ہے. 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرے کا ثواب. کل کا جو روزہ ہے وہ روزہ آپ انشاءاللہ ضرور رکھیے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی قیامت تک زندگی پائے اور قیامت تک ہر دن روزہ رکھتا رہے تو اس کا ثواب کم ہے, غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے خلقی, میرے بھائی یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا, بند ہو گیا. ورکنگ ڈے بھی ہے کل, اور نیاز مادی و معنوی دونوں کا اہتمام ہے, اس لیے زیادہ طولانی گفتگو ہے نہیں. بہرحال حضور نے خطبہ طویل دیا تھا, سخت ترین دھوپ تھی, لیکن سخت ترین دھوپ کے باوجود گرمی کم تھی, علی کے فضائل زیادہ تھے. جی, غدیر خم سجایا جا رہا ہے, کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے, پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک, پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک, انہیں اس طرح تپایا جا رہا ہے. غدیر و کربلا کو ملا کر علی والا بنایا جا رہا ہے. کیا کہیں. تو بہرحال وہاں گرمی بہت زیادہ تھی, اور حضور نے قافلے کو روکا, طویل خطبہ دیا. جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے تو حضور ممبر پر ہوتے تھے. آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ حضور کے ساتھ ایک اور بھی ہے ساتھ میں ممبر پر. آپ نے کبھی دیکھا ایٹ اے ٹائم 2 ممبر پر ہو؟ تعجب محسوس ہوگا نا بہت کہ کسی گفتگو میں ایٹ اے ٹائم 2 ممبر پر ہو. اب حضور نے پہلے تو ایک بات کو سمجھایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ 2 ہیں, 2 غالب یکجان ہونا اسی کو کہتے ہیں. علماء کی تعبیر ہے کہ جب حضور نے بلند کیا ہوگا علی بن ابی طالب کو, تو اگر آپ ویسے کسی بچے کو اٹھائیں تو کچھ بچے کا عکس بھی آ رہا ہوگا, لیکن وہ اٹھانے والا ہے اس کا عکس بھی آ رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی کسی جوان کو اٹھا لے تو پھر وہ جوان نظر آ رہا ہے, اٹھانے والا غیبت میں چلا گیا. حضور نے سمجھایا جب میں نظر نہ آؤں. اچھا ذرا حضور کی طاقت کا تو اندازہ لگائیے گا, میرے طرف توجہ رکھیے گا. حضور کی ذرا طاقت کا تو اندازہ لگائیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میدان جنگ میں آپ علی پڑھتے نبی نہیں پڑھتے, آؤ غدیر کے میدان میں تمہیں نبی پڑھ کے بتاتا ہوں. نبی کی شجاعت جاننا چاہتے ہو؟ جس علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھا لیا تھا, اس علی کو میرے نبی نے اٹھا لیا تھا. کرنا بیان ہوئی. تو حضور نے جب خطبہ دیا تو خطبے میں اس کی بائفرکیشن میں نے پیش کر دی, اور پھر ایک وقت آیا کہ جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا. یہ بھی روایت میں ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے, من کنت مولا فہذا علی المولا. اور یہ جو فا ہے نا یہ بڑا ڈیسائسو ہے. اس فا کی طاقت بتلاؤں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. جب خدا کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون. جو اللہ کے کن اور یکون کا فاصلہ ہے,
गदीर का जश्न तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा मेरे भाई। आज के दिन मुस्कुराना भी इबादत है। अगर मुस्कुरा कर देख लो तो मुस्कुराना भी इबादत है। इस खातिर के गदीर की खुशी है, उसमें मुस्कुरा जाइए, वो भी इबादत है। किसी मोमिन को खाना खिलाना फरमाया 1 लाख फ़िआम के बराबर है। फ़िआम 10 फ़िआम फरमाया, उसमें फरमाया कि हर फ़िआम में 1 लाख अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा शामिल है। बात वाज़ेह हो रही है। अब हुजूर ने बुलंद किया और कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुल मौला। जो अल्लाह के कुन और फयकून, यकून के दरमियान की फा है ना, वैसे ही मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के दरमियान की फा है। याद रहेगा जुमला। अभी जो बुलंद किया हाथों पर, अभी अपने अपने नसीब की बात है। कुछ को गार में सांप भी नजर आ जाता है, कुछ को गदीर में हाथ भी नजर नहीं आता। जी हाय हाय हाय। क्या कमाल की समात है मेरे भाई। रौनक है ऐसी जश्न जनाबे अमीर है, रौनक है ऐसी जश्न जनाबे अमीर में, महसूस कर रहा हूं मैं खुद को गदीर में। हाथों पे बुलंद किया मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुल मौला। ये फा समझ में आ गई। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। तो आज गदीर का जिक्र करने की इस कुव्वत से जरूरत क्या है? 1400 साल पहले का वाक़या मौलाना साहब आप क्यों दोहरा रहे हैं? इसलिए कि आज हम कहना चाहते हैं मन कुन तो मौला फ़हाज़ा महदियुल मौला। भाई ये तो खुद हुजूर ने फरमाया नूर मसलूक मिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल। नूर मसलूकुन तैर रहा है।